اسپیکر کی رولنگ آئین کے منافی قرار، قومی اسمبلی بحال، تحریک عدم اعتماد پر 9 اپریل کو ووٹنگ ہوگی۔ سپریم کورٹ نے بڑے کیس کا بڑا فیصلہ سنا دیا، 5 ججز نے متفقہ فیصلہ سنایا، وزیر اعظم اور وفاقی کابینہ کو بحال کر دیا گیا، نگران حکومت کے لیے اٹھائے گئے تمام اقدامات کا عدم قرار، صدر، وزیر اعظم اور اسپیکر کے فیصلے عدالتی احکامات سے مشروط۔ سپریم کورٹ کا 9 اپریل دن 10:30 بجے قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کا حکم، فیصلے میں کہا تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کرائی جائے، حکومت کسی رکن یا عدم اعتماد یا نئے وزیر اعظم کے انتخاب میں ووٹ ڈالنے سے نہیں روکے گی، قومی اسمبلی کا اجلاس غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کرنا بھی غیر آئینی قرار، کہا تحریک عدم اعتماد نمٹانے تک اجلاس ملتوی نہیں ہو سکتا، عدم اعتماد کامیاب ہوئی تو نئے وزیر اعظم کے انتخاب تک اجلاس جاری رہے گا۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے کہا سپریم کورٹ کے فیصلے سے ملک کا آئین بچ گیا، جھوٹ، فریب اور الزامات کی سیاست دفن ہو چکی، انتقام کا لفظ ہماری ڈکشنری میں نہیں، قانون اور انصاف اپنا راستہ بناتے ہیں، نیب نیاسی گٹھ جوڑ کو توڑ کر رہیں گے، پی ٹی آئی اسمبلیوں سے استعفے دیتے ہیں تو ان کی مرضی، ایوان چلے گا، جعلی جادو ٹونا پاکستان چھوڑ کر بھاگ گیا، اصلاحات کے لیے پارلیمان کی تمام جماعتوں سے رجوع کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا پاکستان کے لیے آخری گیند تک لڑوں گا، عمران خان آج قوم سے خطاب کریں گے، وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی طلب کر لیا گیا، پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی آج ہوگا۔ بلاول بھٹو نے کہا جمہوریت بہترین انتقام ہے، سپریم کورٹ میں کسی شخص کی جیت یا شکست نہیں ہوئی، پاکستان، جمہوریت اور آئین کی جیت ہوئی، ہم جمہوریت کی بحالی کی طرف بڑھیں گے، ہم حکومت بنانے جا رہے ہیں، ایسے انتخابی اصلاحات لائیں گے جس سے صاف اور شفاف الیکشن ہوں، ایسے منتخب نمائندے لائیں گے جن کے پاس عوامی مسائل کا حل ہو، عوام کو معاشی حقوق دلوائیں گے۔ فواد چودھری نے کہا بدقسمت فیصلے نے سیاسی بحران میں مزید اضافہ کر دیا، فوری الیکشن ملک میں استحکام لا سکتا تھا، بدقسمتی سے عوام کی اہمیت کو نظر انداز کر دیا گیا، ابھی دیکھتے ہیں معاملہ آگے کیسے بڑھتا ہے۔ مریم نواز نے کہا قوم کو آئین کی سربلندی مبارک ہو، آئین توڑنے والوں کا کام ہمیشہ کے لیے تمام ہو گیا، پاکستان کو عوام دشمن، نالائق ترین، نااہل ترین اور ناکام ترین حکومت سے نجات مل گئی۔ سابق صدر آصف علی زرداری کا سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم، کہا آئین ہی مقدس ہے، آئین ہی سپریم ہے، جمہوریت مضبوط اور مستحکم ہوگی اور پیپلز پارٹی کے کارکن ہر شہر ہر گاؤں میں جشن منائیں۔ مولانا فضل الرحمان کا آج یوم تشکر منانے کا اعلان، کہا جو نظریے دفن ہو چکے انہیں دوبارہ اکھاڑنا ملک کے مفاد میں نہیں، سپریم کورٹ نے آئین و جمہوریت کی لاز رکھی، قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، عدلیہ نے اطمینان بخش فیصلہ دیا، پاکستان کو بحرانوں سے نکالیں گے، آج ملک بھر میں ریلیاں نکالی جائیں گی۔ فاروق حبیب نے کہا عمران خان کا بیانیہ جیت گیا، اپوزیشن ہار گئی، آئندہ الیکشن میں اپوزیشن کو بھی پتہ لگ جائے گا، عوام بیرونی سازش کی کٹ پتلیوں اور ضمیر فروشوں کی درکت بنائیں گے، عمران خان کے ڈر سے تمام چور اکٹھے ہو گئے۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا عدالتی فیصلہ معیشت اور معاشرت سب کے حق میں تھا، شکر ہے ہم سچ کے ساتھ کھڑے تھے، مولانا اسد محمود بولے کسی فرد اور تنظیم کی نہیں، آئین کی فتح ہوئی، مل کر قوم کی وحدت کو یقینی بنانا ہوگا، ہم جمہوری حقوق کا تحفظ چاہتے ہیں۔ اختر مینگل نے کہا امید کی کرن نظر آ رہی ہے، اگلے مرحلے بہت سخت ہیں، امیر حیدر ہوتی بولے اپوزیشن کو غدار کہنے والوں کو ہم غدار نہیں سمجھتے، سب چیزوں سے بالاتر ہو کر ملک کا سوچنا ہوگا، خالد مکسی بولے تحریک انصاف کے لوگ تلخیوں کو دور کریں۔ حمزہ شہباز نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر کہا پاکستان کو مبارک ہو، آئین و قانون کی فتح ہوئی، آئین کے ساتھ کھلواڑ کرنے والوں کو شکست فاش ہو گئی، سپریم کورٹ نے ہر جمہوریت پسند اور آئین کی بالادستی کا خواب دیکھنے والوں کے دل جیت لیے، جیسے قومی اسمبلی بحال ہوئی ویسے ہی پنجاب اسمبلی میں بھی آئین کے ساتھ کھیلنے والوں کو منہ کی کھانا پڑے گی۔ معاون خصوصی شہباز گل نے کہا ہمارے بزرگوں نے 1947 میں وحقہ بارڈر آزاد ملک میں رہنے کے لیے کراس کیا تھا،
لگتا ہے اب ہم 1947 کی صورتحال میں واپس پہنچ گئے. فیصل واوڈا بولے کچھ بھی ہو جائے پاکستان کا سودا نہیں ہونے دیں گے, غداروں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے, الیکشن ہو کر رہیں گے. تحریک انصاف کے رہنما علی زیدی نے کہا کہ خوددار قومیں اللہ پر بھروسہ رکھ کر لڑتی ہیں, ہم ملک کے لیے لڑ رہے ہیں, وہ ذاتی مفاد کے لیے. جیت ہمیشہ سچ کی ہوتی ہے, آپ کو مایوس نہیں ہونا, سر اٹھا کر جیو. عمران خان کی حکومت بحال ہونے پر نون لیگ, پیپلز پارٹی اور JUI کا جشن. شہباز شریف کو اپوزیشن رہنماؤں نے گلے لگا کر مبارکباد دی. لاہور میں مسلم لیگ نون کے ارکان پنجاب اسمبلی کا جشن, ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے. سپریم کورٹ کے باہر بھی اپوزیشن کے حامی وکلا کا جشن. اپوزیشن کے کارکنان کا شہر شہر جشن. ملتان میں نون لیگی اور PP کارکنان کی جانب سے آتش بازی کا مظاہرہ. گجرانوالہ میں مٹھائیاں تقسیم. جڑاوالا, قصور, خانیوال میں لیگی کارکنان سڑکوں پر نکل آئے. ٹوبہ, ٹیکسنگ اور وہاڑی میں بھی مٹھائیاں تقسیم. سکھر, ٹھٹھا میں پیپلز پارٹی کے کارکنان کا جشن. سپریم کورٹ کے فیصلے کی خوشی میں MQM کا بہادر آباد میں جشن. کارکنان ایک دوسرے کو مٹھائیاں کھلائیں. فیصل سبزواری نے کہا پاکستان کے سیاسی اور عدالتی نظام کے لیے آج تاریخی دن ہے. MQM نے مشکل وقت میں درست فیصلے کیے. آج MQM کراچی میں ریلی نکالنے کا اعلان. غداری کے الزام کے ساتھ الیکشن کیسے لڑیں گے؟ شہباز شریف نے سپریم کورٹ میں کہا ہم اس الزام کے ساتھ گھر والوں کا سامنا نہیں کر سکتے. عمران خان ثبوت سامنے لائیں, سیاست چھوڑ دوں گا, عدالت جو سزا دے گی قبول ہوگی. چیف جسٹس بولے غداری کا الزام جنہوں نے لگایا وہ ثابت کریں. جسٹس جمال مندوخیل نے کہا میاں صاحب چھوڑ دیں, آپ میں سے کسی کو کچھ نہیں کہا گیا, رولنگ ختم ہو گئی تو الزامات بھی ختم ہو جائیں گے. بلاول بھٹو بھی سپریم کورٹ آئے. کمرہ عدالت میں کہا ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے کام کرتے ہیں. انتخابات اصلاحات کے بعد ہونے چاہیے. اسی طرح الیکشن ہوئے تو گزشتہ انتخابات کی طرح متنازع ہوں گے. چیف جسٹس نے کہا بلاول جمہوریت کے دفاع میں آپ 3 نسلوں سے قربانیاں دے رہے ہیں. اس سارے معاملے میں اصل سٹیک ہولڈر ووٹر ہے. مسکراہٹ کے ساتھ ٹو دی پوائنٹ بات کرنے کا شکریہ. اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے سپریم کورٹ میں کہا آئین کی بحالی اور عوام کے لیے اپنا خون پسینہ بہائیں گے. اپنی اپوزیشن سے مل کر انتخابی اصلاحات کریں گے تاکہ شفاف الیکشن ہو سکیں. عام آدمی تباہ ہو گیا, اس لیے ریلیف پیدا کرنے کی کوشش کریں گے. آج بھی کہتا ہوں چارٹر آف اکانومی پر دستخط کریں. ہمارے پاس ایک ایجنڈا ہے, آپ یقین کریں ہم آگے بڑھیں گے. حکومت 174 ووٹوں پر قائم تھی, ہمارے ارکان 170 ہیں. چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا سیاسی جماعتوں کا آپس میں تعلق اتنا خراب ہے کہ پتہ نہیں ساتھ چل سکتے ہیں یا نہیں. میاں صاحب وہ آپ سے ناراض رہتے ہیں, ہاتھ نہیں ملاتے. آپ ایک چھت کے نیچے ہوتے ہوئے آپس میں اختلاف رکھتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں ترقی ہو, غربت کم ہو. سب جھوٹ بولنے کی عادت چھوڑ دیں, جھوٹ بولنے کی سزا ہے. میاں صاحب قوم کو ایسی باتیں بتائیں. قوم سیاسی قیادت کے لیے ترس رہی ہے. سپریم کورٹ نے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ سے متعلق مختصر حکم نامے میں کہا اس فیصلے کا آرٹیکل 63A پر کوئی اثر نہیں ہوگا. اگر کوئی رکن تحریک عدم اعتماد پر وزیر اعظم کے انتخاب میں پارٹی لائن سے انحراف کر کے ووٹ ڈالتا ہے تو اس پر آرٹیکل 63A کا اطلاق ہوگا. ڈالر آؤٹ آف کنٹرول. انٹر بینک میں مزید $2.05 مہنگا, $1 188.18 کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا. اسٹیٹ بینک نے شرح سود میں 2.5% اضافہ کر دیا. شرح سود 12.25% مقرر. بینک کی مہنگائی 11% سے زائد رہنے کی پیش گوئی. کہا سیاسی عدم استحکام سے چند روز میں روپے کی قدر میں 5% کمی ہوئی. کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ GDP کا 4% رہے گا. کان کنی کے ایک منصوبے کی سیٹلمنٹ اور قرضوں کی ادائیگی سے زر مبادلہ ذخائر میں کمی ہوئی. ایکسپورٹ ری فائنانس اسکیم پر شرح سود 3 سے بڑھا کر 5% مقرر.
गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर रसा बाकर ने कहा, कुछ हफ्तों में माशी चैलेंजेस का सामना है। स्टॉक मार्केट और सरमायाकारी में फर्क पड़ रहा है। लग्जरी आइटम्स की दरामद में मजीद कमी लाने की ज़रूरत है। चाहते हैं इम्पोर्ट बिल कम हो और ज़र मुबादला की सूरत हाल में बेहतरी आए। इक़दामात का मकसद मुल्क की माली निज़ाम को इस्तेहकाम बख्शना है। सुप्रीम कोर्ट में भी डॉलर की ऊंची उड़ान की गूंज। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा, इस वक्त मुल्क में डॉलर 190 रुपये तक पहुंच गया। हमारी स्टॉक मार्केट नीचे जा रही है। हम इस पर किसी को मौरूद इल्जाम नहीं ठहराते। श्रीलंका के हालात भी हमसे बेहतर हैं। बतौर शहरी चाहता हूं कि हमारी हुकूमत मजबूत हो। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर इलेक्शन कमीशन ने आज अहम इजलास तलब कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इजलास की सदारत करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने तीन माह में इंतखाबात कराने से मुआसरत कर ली। सदर मुमलिकत को लिखे जवाबी खत में कहा, इंतखाबात के लिए हल्का बंदियाँ कलीदी हैं। हल्का बंदियों का काम मुकम्मल करने के लिए 4 माह चाहिए। आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए मज़ीद 90 दिन दरकार होंगे। साफ, शफाफ और गैर जानिबदाराना इलेक्शन के लिए 7 माह दरकार हैं। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने कहा, 90 दिन में इंतखाबात आईनी तौर पर लाजिम हैं। इलेक्शन कमीशन अज खुद इस मुद्दत में तौसी नहीं कर सकता। आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को हर वक्त इंतखाबात के लिए तैयार रहना होता है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा। मुस्लिम लीग नून के अरकान ने तहरीक असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करा दी। मुस्लिम लीग नून ने वज़ीर आला पंजाब के इंतखाबात के लिए पिटीशन तैयार कर ली। हमजा शहबाज आज लाहौर हाई कोर्ट में अपनी आईनी दरख्वास्त दायर करेंगे। 1 अप्रैल से वज़ीर आला पंजाब का ओहदा खाली है। असम्बली का सेशन कॉल करके फौरी वज़ीर आला के इंतखाबात कराए जाएं। सदर काफ लीग चौधरी शुजात ने कहा, पंजाब असम्बली में जो हुआ, असम्बलियों में ऐसे वाक़यात होते रहते हैं। नून लीग के मेंबरान ने कीमती अशिया को तबाह बर्बाद कर दिया। हॉल की मरम्मत होने तक ऐवान इजलास के काबिल नहीं। मौलाना फजलुर रहमान ने तोड़ फोड़ को जारहाना अंदाज में पेश किया। मौलाना कौमी असम्बली फ्लोर पर अपने वालिद से होने वाले बेहिमाना सलूक को याद रखें, जिसमें वो जख्मी भी हुए थे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की आंख बचौली। न्यू कराची, नॉर्थ कराची, औरंगी टाउन, बल्दिया टाउन, लांढी समेत कई इलाकों में लोड शेडिंग। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक कहीं भी गैर एलानिया बिजली की फराहमी बंद नहीं की जाती। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, सिंध के सिवा पूरे मुल्क में हेल्थ कार्ड दे दिया। पाकिस्तान को फलाही रियासत बनाना मेरा विजन है। अवाम की ज़िंदगी बेहतर बनाना और आसानियाँ लाना रियासत की जिम्मेदारी है। शहरी मुश्किल में हो, इसे एतमाद होना चाहिए कि हुकूमत साथ है। वज़ीर आज़म ने एमरजेंसी हेल्पलाइन का इफ्तिताह कर दिया। कहा, मंसूबे के लिए तमाम सूबों की हिमायत दरकार होगी। शहबाज शरीफ ने कहा, माशी बहरान मुल्क को घेर रहा है। नियासी मईशत, आइनी बहरान और सियासी अदम इस्तेहकाम की मेराज छोड़कर भाग रहे हैं। हिटलर ने भी आइन का खात्मा करके मुल्क पर कब्जा किया। हिटलर नासी था और ये इमरान न्यासी है। माशी तबाही और करप्शन की वजह से मुल्क दहाइयाँ पीछे चला गया। इमरान खान तब्दीली के नाम पर पाकिस्तान के साथ एब्सोल्युटली फ्रॉड हैं। तमाम गलतियाँ दुरुस्त करने का वक्त आ गया। शहबाज शरीफ खुद एब्सोल्युटली फ्रॉड हैं। शहबाज गिल का जवाब, कहा, नियासी कौम को नासियों से मिलाना इंतहाई अफसोसनाक है। ये लोग आइन को मानते हैं, ना कानून को मानते हैं। ओपोजिशन आवाम का सामना करने से क्यों भाग रही है? फरूख हबीब ने कहा, मुत्तहिदा अपोजिशन एक इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ ले। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के शहबाज शरीफ से सवालात। जस्टिस एजाजुल अहसन ने पूछा, अदम एतमाद कामयाब हो तो असम्बली का कितना दौरानिया रहेगा? ओपोजिशन लीडर बोले, पार्लियामेंट का 1.5 साल अभी बाकी है। मसला आइन तोड़ने का है। जो ब्लंडर हुए, इनकी तौसीक और सजा न दिए जाने की वजह से ये सब हुआ। जस्टिस जमाल मुंदुखेल बोले, आइन की मरम्मत हम कर देंगे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, अमरीकी मरासला मन घड़त नहीं। मरियम नवाज और पीपल्स पार्टी ने मरासले को मन घड़त कहा। तहकीकात करा लें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। किसी को हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का हक नहीं। मामले की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बना दिया जाए।
شاہد خاقان عباسی نے کہا جعلی خط کے مرکزی کردار شاہ محمود قریشی ہیں، انہوں نے سازش کی افسانہ نگاری کی، تقریریں نہ کریں، عدالت جائیں اور ثبوت دکھائیں، آرٹیکل 6 کے تحت سب کو عبرت کا نشان بنائیں گے۔ خواجہ آصف نے کہا سپریم کورٹ کے مطابق اسپیکر کی رولنگ غلط ہے، چلیں کم از کم اب ہم غدار نہیں رہے۔ سوسائٹی میں عدم برداشت کا مطلب یہ نہیں کہ ایسے قانون بنائے جائیں جن کا استعمال غلط ہو سکے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ کے پیک آرڈیننس سے متعلق کیس کی سماعت میں ریمارکس، کہا کیا حکومت تسلیم کرتی ہے کہ پبلک آفس ہولڈرز اور ادارے اس قانون میں نہیں آتے؟ ایف آئی اے کے اختیارات کا غلط استعمال ثابت ہو چکا، ایف آئی اے سے زیر سماعت تمام کیسز کی رپورٹ طلب۔ پاکستان میں پارلیمان کی بحالی کے فیصلے کو عالمی میڈیا میں بھرپور کوریج دی گئی۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کی خبر رائٹرز، بھارتی این ڈی ٹی وی، ہندوستان ٹائمز، الجزیرہ، ڈی ڈبلیو سمیت دیگر بین الاقوامی میڈیا کی زینت بنی۔ فرح خان کے گاؤں کے لیے پنجاب میں غیر معمولی فنڈز دیے جانے کا انکشاف، وزیر اعلیٰ پنجاب کی سفارش پر 11 کروڑ 90 لاکھ روپے کے فنڈز ملے۔ گاؤں میں سیوریج، سڑکیں، ٹف ٹائلز، فیملی پارک اور اسٹیڈیم کی تعمیر کے منصوبے شامل۔ شیخوپورہ کو 3 سال میں 45 ارب روپے کے منصوبے دینے میں فرح خان کی سفارشات شامل تھیں۔ فرح عمران خان کی فرنٹ پرسن تھی، مریم اورنگزیب کا الزام، کہا اب صرف فرح گیٹ کمیشن بنے گا، عمران خان اور ان کی اہلیہ کا ٹرائل ہوگا، ایک ٹرانزیکشن کا ثبوت موجود ہے، آئین شکنوں پر آرٹیکل 6 بھی لگائیں گے۔ ملک میں مسلسل 5ویں روز کورونا سے کوئی موت رپورٹ نہیں ہوئی، 24 گھنٹے میں 141 کیسز سامنے آ گئے۔ قومی ادارہ صحت کے مطابق ملک میں مثبت کورونا کیسز کی شرح 0.52% رہی۔ کراچی میں لانٹھی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون فیکٹری میں آتش زدگی، فائر بریگیڈ کی 6 گاڑیوں کی مدد سے آگ پر قابو پا لیا گیا۔